بہت سے لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ اپنے حافظے کی وجہ سے بہت سی جگہوں سے مار کھاتے ہیں، بہت سی ایسی ایونٹ پہ یا بہت سے ایسے موقعوں پر جہاں پر ان کا حافظہ کام نہیں کرتا تو انہیں شرمندگی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج ہم ایسے بزرگ اور ایسے درویش، ایسے صوفی کے در پر آئیں جن کا حافظہ دنیا مانتی تھی، حافظ القرآن تھے۔ ان کا پورا خاندان جو تھا وہ اس حافظ قرآن کے فیض سے سیراب تھا۔ ان کے دادا کلاکند ایک علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں سے جو ہے تلگند علاقے سے جو ہے وہ یہاں ملتان شریف میں تشریف لائے اور یہاں سکونت اختیار کی، کیونکہ اس وقت ملتان شریف جو تھا وہ بہت علمی ادب کا گڑھ مانا جاتا تھا، مرکز مانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہاں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اور اپنی خود دینی سکون کے لیے اور دینی ترقی کے لیے انہوں نے اس طرف کا رخ کیا۔ ان کے دادا عبدالرشید، حافظ عبدالرشید تھے، اور وہ بہت اپنے کم وقت میں انہوں نے یہاں لاہور میں اپنی جگہ بنائی اپنے حافظے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے یہاں جو ہے وہ شادی کی اور جو ان کی وائف تھی وہ بھی حافظہ تھی، یعنی کہ حافظ محمد جمال کے جو دادا دادی تھے وہ حافظ تھے۔ انہوں نے آگے یہی چیز اپنی اولاد میں بھی شفٹ کی، وہ بھی حافظ ہوئے ان کے بیٹے، اور ان کی جو بہو آئی وہ بھی حافظ تھی۔ ایک مشہور یہاں کا کہاوت ہے، جو قصہ ہے ان کا حافظ محمد جمال کا، کہ بچپن میں جب یہ اپنی حافظ صاحب کے واقعہ ہے مشہور کہ جب یہ اپنے پروسیس میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو ان کی ماں جو تھی وہ حافظہ تھیں، بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ تو ان کا دل چاہا کہ میں، بیری کا درخت تھا قریب میں، کہ میں، ان کا دل چاہا کہ میں وہاں سے ایک بیر کھا لوں۔ تو انہوں نے وہاں ایک بچی بیٹھی تھی، اس کو کہا یہ چھڑی ہے، اس سے اس بیر کو توڑ کے مجھے دے دو۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ ٹہنی جو ہے وہ جھک گئی اور ان کی والدہ کے قریب آ گئی، اور وہ جو کھانا چاہ رہی تھی بیر، وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، انہوں نے توڑ لیا، وہ انہوں نے کھایا۔ یہ واقعہ جب ان کے ہسبینڈ رات کو آئے، ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا جو ہے آئندہ وقتوں کا ولی ہے۔ تو یہ ان کی وہ کرامت تھی جو پیدائش سے کے دوران تھی۔ اس کے بعد جو ہے ان کی جو کرامت ہے ہمارے پاس آئی ہے، جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ 7 سال کے تھے تو انہوں نے حافظ قرآن جو تھا وہ حفظ کر لیا۔ حافظ صاحب جو ہے جب 7 سال کے ہوئے تو انہوں نے حفظ قرآن کیا اپنے والد سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دینی علوم کے لیے جو ہے ان کے والد نے انہیں مختلف استادوں کے پاس بھیجا، اور وہاں سے انہوں نے مختلف علوم جو ہے وہ حاصل کیے، کیونکہ اس خاندان کا جو سب سے مین تھیم جو چلی آ رہی تھی وہ حفظ قرآن تھی، اور ان کی ہر جو اولاد ہوتی تھی وہ حافظ ضرور بنتے تھے قرآن کے، اور تدریس قرآن جو ہے وہ آگے کرتے تھے، ناظرہ بھی پڑھاتے تھے اور مدرسے بھی کھولا ہوا تھا۔ تو حافظ اور یہ ناظرہ اور یہ سب چیزیں ان کی چلتی تھیں۔ تو وہ تعلیمات مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے والدہ کے پاس آئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ سب چیزیں ان کی آگے بڑھانا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ اپنی روحانی منزلات جو ہیں وہ عبور کرتے چلے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے ایک فجر کی نماز پڑھائی، اور جتنے بھی نمازی تھے ان کے پیچھے جب انہوں نے سلام پھیرا سیدھی سائڈ، تو وہ سارے حافظ ہو گئے جو سیدھی سائڈ پہ نمازی تھے، اور جو الٹی سائڈ پہ تھے، الٹی طرف سلام پھیرا تو سارے جو تھے وہ ناظرہ پڑھنے لگے، یعنی کہ انہیں قرآن جو ہے وہ روانگی سے پڑھنے لگے۔ یہ ان کی زندہ کرامت تھی اس وقت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب کی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، ان کے قبر مبارک ہے، اسی کے بالکل پیچھے جو ہے ایک محراب بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اکثر یہ ان کا حجرہ تھا، اور یہاں پر اکثر جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر جو تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت سے ایسی ان کی ڈیلی روٹین کی کرامات تھیں جو لوگ سے فیضیاب ہوتے تھے، اور اس جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کے حافظے کے لیے دعا کرتے تھے، تو لوگوں کا جو حافظہ کمزور ہوتا تھا وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ اب بھی
माना जाता है कि जो इस तरफ आके इस मेहराब पर हाथ लगा कर यहाँ बैठ कर दुआ करेगा उसका हाफज़ा जो है वो सही हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं या कभी आपका मुल्तान आना हो तो इस जगह पे ज़रूर हाफिज़ जमाल के पास आएँ, इनके यहाँ हाज़िरी दें और इस जगह पे ज़रूर दुआ करें अपने हाफज़े के लिए, ताकि अल्लाह आपके हाफज़े को जो है बेहतर करे। ये ज़िंदा वली हैं जो अपने दौर में भी लोगों को फैज़ देते थे जब हयाती थी इनकी, और उसके बाद भी जो थे अभी तक जो है वो फैज़ दे रहे हैं। इनके यहाँ इनकी अपनी हयाती में इन्होंने अपने जो लोग थे इर्द गिर्द के काम करने वाले थे उनको कहा था कि कोई भी यहाँ पर आए करे या कोई भी इस जगह आए तो खामोशी लाजमी होनी चाहिए, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, जो यह करना चाहता है करे, और जो ज़ायरीन आते हैं उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। वो आज भी चीज़ चली आ रही है और आज भी यहाँ की इंतज़ामिया इस चीज़ का ख्याल रखती है। और कहा जाता है कि हाफिज़ साहब जो है अभी भी बहुत से लोगों की जो है वो ज़ियारत में आते हैं, ख्वाब में आते हैं और उनके जो मसाइल होते हैं उन्हें हल करते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मिलेंगे आपसे। अगर मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिए। अस्सलाम वालेकुम।